رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس آیت میں اس خاص گروہ کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں، کہ جس کو قرآنی ٹرمنالوجی میں قرآنی اصطلاح میں جسے جہاد کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا. تو ان کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے انہیں خاص اہتمام کے ساتھ اس کا انجام بتایا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. پھر اب تمہاری ذمہ داری اللہ کی ہو جاتی ہے. اللہ ان کے مسائل کو دیکھتا ہے، اللہ ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ انہیں مشکل حالات سے باہر نکالتا ہے. تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے اور بہترین نتیجے اللہ دیتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش سے بڑھ کر نتیجوں کی فکر میں ہوتے ہیں، یعنی نتیجوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. جب ہم نتیجوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو نتیجہ ہمارے ہی اعتبار سے آئے گا. جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری فکر، جیسے ہمارے کام، اور جس حد تک ہم نے نتیجہ سوچا تھا وہی نتیجہ آئے گا. لیکن اگر ہم قرآن کی اس آیت اور اس طرح کی دیگر بہت ساری آیات اور حدیث کو نظر میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کام نتیجہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، تو جو نتیجہ دینے والا ہے وہ پھر اپنے اعتبار سے نتیجہ دے گا، ہمارے اعتبار سے نتیجہ نہیں دے گا. لیکن یہ نقطہ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری مشکل یہ نقطہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھانا چاہا، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد نے 46 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی 12 سال اور پہلے چلے جائیں، 58 سال پہلے اس مطلب کو سمجھ لیا تھا کہ ہمارا کام صرف اپنی بھرپور کوشش کرنا ہے، نتیجہ نہ امام خمینی کے ہاتھ میں ہے نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ نے اس وقت سے لے کر آدھی صدی گزر گئی، اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، نتیجے پہ نتیجہ دیتا جا رہا ہے. 36 سال امام خمینی کی رحلت کو ہو گئے. جب امام خمینی کی رحلت ہوئی تھی، پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، بوڑھے آدمی ہیں. 89 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، 89 سال کی عمر میں، جبکہ بہت سختیوں والی زندگی تھی. تو ٹھیک ہے، بوڑھے آدمی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہو. جب انتقال ہو گیا، مجھے یہ بیان نہیں کرنا لیکن سنیں، یہ اہم مسئلہ ہے. جب انتقال ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا
کہ جب امام خمینی 10 سال پہلے فرانس سے آئے تھے تو 30 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا تھا، اور جب انتقال ہوا تو 90 لاکھ لوگوں نے آ کے رخصت کیا۔ ابھی تو ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے تقریباً، اس وقت 3.5 کروڑ تھی۔ 3.5 کروڑ میں 90 لاکھ لوگ، آپ سوچیں اتنے لوگوں نے آ کر آخری الوداع کی، دفن کیا۔ جب آئے تھے تو کار کو اٹھا لیا تھا، لیکن جب گئے تو ان کے پورے دین کو سنبھالے ہوئے تھے، آئیڈیالوجی کو سنبھالے ہوئے تھے، فکر کو سنبھالے ہوئے تھے، اللہ نے نتیجے دینے شروع کر دیے تھے۔ تو اب یہ ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن تھنک ٹینکس یہ سوچنے لگے کہ نہیں، امام خمینی ایسے نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، 10 سال تو یہ اور حکومت کریں گے، 10 سال ان کا اثر باقی رہے گا۔ وہ 10 سال کی حد تک سوچ رہے تھے، اور آج 36 سال گزر گئے، دلوں پہ حکومت آج بھی باقی ہے یا نہیں؟ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے نتیجے کی فکر نہیں کی تھی، اپنی کوشش کی فکر کی تھی۔ یہ باتیں ممکن ہے دہرائی بھی جا رہی ہوں، یہاں تو نہیں میں نے پڑھا، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور پڑھا ہے، لیکن اس لیے بات بار بار دہرائی جائے جب تک کہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ نتیجوں کی ہمیں فکر نہیں کرنا ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ لیکن کوشش بھی کیسی؟ الذین یجاہدون فی سبیل اللہ یا والذین جاہدوا فینا، اس طرح کی کوشش۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ کی رحلت ہوئی، تو ایک ہنگامہ ہو گیا، پورے عرب میں ایک ہنگامہ ہو گیا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مرتد ہونے لگے، پلٹنے لگے۔ قرآن نے پہلے ہی کہا تھا کہ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ اپنی پچھلی حالت میں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ پہلے ان کو متوجہ کر دیا تھا، اور پلٹنے بھی لگے۔ تو جن کے دلوں میں دشمنی تھی اور ابھی انہوں نے دوسرا لباس پہن لیا تھا، سفیانی لباس، بنی امیہ کا لباس، یہ لباس پہن کے مسلمانوں کی صف میں آ کر داخل ہو گئے تھے، وہ بڑے اندر سے خوش ہونے لگے۔ ایک خوشی تو انہیں پہلے ہی سے تھی کہ رسول اللہ کے 3 بیٹے ہوئے لیکن کوئی نہیں بچا۔ اب آج کے زمانے میں آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹے نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے انسان سوچ ہی نہیں پاتا تھا کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو پھر کیسے معاملہ چلے گا، فکر کیسے چلے گی، مشن کیسے چلے گا، بیٹا ہی نہیں ہوا۔ اور بڑی مدت کے بعد اگر اللہ نے دیا تو کیا دیا؟ بیٹے اٹھانے کے بعد اٹھاتا رہا، ایک بیٹی دی۔ قرآن نے تو کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، لیکن لوگ پھر بھی یہی سوچ رہے تھے ہے تو بیٹی، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے وہ بیٹی کون سی بیٹی ہے۔ وہ بیٹی کہ جس کی نسل کوثر کا ایک فرزند آج سید علی خامنائی ہے، ایک فرزند سید علی سیستانی ہے، اسی نسل کوثر کا، وہی جس کے لیے کہہ رہے تھے ارے بیٹی ہے نا۔ پھر اللہ نے بعد میں ایک بیٹا اور دیا، اسے بھی اٹھا لیا۔ جب بیٹا بعد میں دیا، آخر میں دیا، ابھی جلدی کہیں بیان کیا ہے، آخر میں رسول اللہ کو شاید 58 سال 59 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا اور دیا، ماریہ قبطیہ سے، یہی کہا تھا نا کل یا پرسوں، کرسچن تھیں اور آئی تھی رسول اللہ کی زوجہ بھی تھیں، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے اسے بھی اٹھا لیا۔ کہ تم بڑے خوش ہو تو اپنی خوشی سے خوش رہو، بیٹا اٹھا لیا، ابراہیم نام کا بیٹا۔ قاسم کو ان کو پہلے ہی اٹھا لیا تھا، قاسم یعنی رسول اللہ کے بیٹے، جو کہتے ہیں ابو القاسم محمد، جو آپ پڑھتے ہیں صلوات پڑھتے ہیں، جانتے بھی نہیں، ابھی ہمارے بچے تو جانتے بھی نہیں، اب تاریخ واریخ تو بہت کم پڑھی جاتی ہے، تو جانتے بھی نہیں کہ رسول اللہ کے ایسے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے۔ لیکن اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ پوری دنیا یہی سوچتی ہے کہ نسلیں تو بیٹوں سے چلتی ہیں، اللہ 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹوں کو اٹھا کر
رسول اللہ کی نسل کو بیٹی سے چلایا، اور ایسی نسل چلائی کہ قیامت تک دو نسل کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظالم نسل کو جس کو آج بنی اسرائیل کہتے ہیں، ایک رسول اللہ کی نسل کو جو ظالموں کے مقابل میں کھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے اہتمام کیا تھا، تو بڑے خوش تھے کہ ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ چلے جائیں گے، بیٹی بھی ہے، بیٹی بھی کیا کرے گی؟ پھر بیٹی بھی 75 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور بیچ کے حالات کیا بنے ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ 75 یا 95 دن بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیں بیوی کے لیے، صلی علی محمد، انتقال ہو گیا۔ تو بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر سارا نظام درہم برہم ہونے لگا۔ وہ سارا نظام جو رسول اللہ نے آ کر ویلیوز کی بنیاد پر، اقدار کی بنیاد پر، فضیلتوں کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پہ قرار دیا تھا، چند دنوں کے اندر سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ پھر وہی عرب کا خاندان، خاندانی مسائل، یہ عرب، وہ عجم، یہ مدینہ، وہ مکہ، یہ فلاں خاندان، وہ فلاں خاندان، خاندانوں کی بنیاد پہ آ کے یہ بات کرنے لگے کہ مدینہ کے لوگوں کو خلافت نہیں ملے گی، ہم تو مکے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ بھی مکے والے تھے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ مکے کی بنیاد پہ، قریش کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پر، خاندان میں نہیں صرف قریش کی بنیاد پہ، جو قریش میں بہت سارے قبیلے تھے، قریش میں ایک قبیلہ بنی ہاشم تھا، قریش میں بنی امیہ بھی تھے، قریش میں بنی تمیم بھی تھے، قریش میں خلیفہ اول خاندان تھا، خلیفہ دوم کا خلیفہ سوم خاندان، سب قریش 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 تھے۔ تو وہ مدینے والوں کو، سعد ابن عبادہ کو، جنہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا رسول اللہ کے فوراً بعد کہ ہم نے رسول اللہ کی نصرت کی، ہم نے مدد کی، ہم انصار تھے، مدینے آنے کے بعد اسلام پھیلا تو ہمیں یہ حق ہونا چاہیے، انہوں نے آ کر فوراً اعلان کر دیا تھا۔ لیکن سعد ابن عبادہ سے جا کر خلافت کو یہی کہہ کر چھینا تھا کہ ہم تو قریش ہیں، ہم تو مکے والے ہیں۔ تو امیر المومنین نے یہ جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا کہ اگر رسول اللہ کی قرابت کی بنیاد پر تم خلافت و حکومت کی باتیں کر رہے ہو تو امیر المومنین تو بیٹھے ہوئے ہیں، علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ تو چاہتے ہی نہیں تھے قرابت کی بنیاد پہ ہو، خاندان کی بنیاد پہ ہو، دامادی کی بنیاد پہ، بالکل نہیں۔ رسول اللہ تو صرف اہلیت کی بنیاد پہ اعلان کر کے جا رہے تھے۔ وہی جو آپ غدیر کا واقعہ سنتے ہیں، وہی ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے کوئی میرے گھر میں سن رہا تھا، میں تو بہت پہلے سن چکا تھا کہ ایک بیچارے طارق جمیل نے، خدا حفاظت فرمائے، جہاں ابھی کہنے کے دعا کرنے کا دل چاہتا ہے، چونکہ بہت بڑا مسئلہ بیان کر دیا، شاید ابھی نہیں، ابھی تو لوگ مارنے پہ تلے ہیں، قتل کرنے پہ تلے ہیں، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ابھی پچھلے ہی مہینے میں، پروگرام نہیں ہونے دیا۔ صرف ایک مسئلہ، اور وہ عالم اسلام کا سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ تھا، وہ آ کر بیان کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا کے معنی دوست ووست نہیں ہے، اس کے معنی سرپرست ہے، سرپرست ہے۔ اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو امت کا سرپرست بنا کے بھیج دیا ہے تو بھلا اب دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، یہ سیدھا سا سوال ہے۔ تو ابھی تو قتل کے در پہ ہیں، پورا میڈیا بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ خدا طاقت دے، ولایت امیر المومنین پر ڈٹے رہنے کی طاقت ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ، کئی سال سے بات چل رہی ہے، مرحلہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور ابھی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی کہنے لگے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری بات کی تائید کرنے لگے ہوں، یا آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، لیکن اگر کوئی آ کر امیر المومنین کی ولایت کی بات کرے گا تو وہ جو بھی ہوگا اس کی تائید کی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پریشانی ہو گئی، اور بہت بڑی پریشانی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی، اس کے رسول اللہ کے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ اب یہ وقت نہیں ہے، اس پہ ہم پورا اشرح پڑھ چکے ہیں صرف اس مدت کا، اور وہ تاریخ کا اہم مسئلہ ہے، آپ لوگ بھی کبھی فرصت ہو تو اٹھا کے پڑھ لیں، ابھی تو سب کچھ آپ کے موبائل پہ مل جائے گا، نہ پڑھنا ہو تو سن لیں، بہت ساری چیزیں، لیکن معتبر لوگوں سے سنیں۔ بس ایک چیز اپنے ذہن میں باندھ کر رکھ لیں کہ غیر معتبر لوگوں کو کبھی نہ سنیں،
جی ہاں، اور مجھے بھی غیر معتبر سمجھتے ہو تو مجھے بھی نہ سنیں. جی ہاں، چونکہ میں اور آپ یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے حق ہونا، اعتبار ہونا. تو غیر معتبر لوگوں کو کبھی نہ سنیں، یعنی ان اتھینٹک لوگوں کی بات سنیں ہی نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات قرآن کہتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا 100% علم اور یقین نہ ہو جائے تو اس پر تم ٹھہرو ہی نہیں. کیوں نہیں ٹھہرو؟ کیونکہ وہ سننے کے لائق نہیں ہے، وہ ٹھہرنے کے لائق نہیں ہے، وہ ذہن میں رکھنے کے لائق نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی بنانے کے لائق نہیں ہے، وہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ شعر پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ تقریر کرنے کے لائق نہیں ہے. اب یہ ممبر کا مصائب میں ایک جملے میں پڑھ دوں. ممبر کا مصائب، اہل بیت کے مصائب الگ ہے، ممبر کا مصائب الگ ہے. سنا ہے کبھی ممبر کا مصائب؟ ممبر کا مصائب یہ ہے عزیزو، اس ممبر سے دردناک مصائب، اس ممبر سے، رسول اللہ کے ممبر سے ان اتھینٹک چیزیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں اور معتبر چیزیں کم بیان کی جاتی ہیں. یہ ممبر کا مصائب ہے، چاہے فضائل ہوں چاہے مصائب. اور تو چیک بھی نہیں کرتے، کس کو اتنی فرصت ہے چیک کرنے کی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ کہ نہیں ممبر پہ ہے، اب یہ بحث میں طولانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا جان لیں کہ رسول اللہ کے بعد مسجد نبوی میں ہیں، یہودیوں سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے خاص جگہ معین کی گئی کہ وہاں جو کچھ بھی بیان کرنا چاہے بیان کریں. اور پورے اسرائیلیات کو، اس کا عنوان اسرائیلیات یعنی جھوٹی بنی اسرائیل کے زمانے کا دین اور روایات، پورا ایک چیپٹر ہے، ہم لوگوں کو پورا چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. وہ اسرائیلیات کو آ کے بیان کرتا تھا، یہ خاص پلر تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے بیان کرتا تھا. لیکن رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی حدیثوں پر سخت پابندی تھی. بہانہ یہ تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث مل نہ جائے، لہذا یہ پابندی، شدید پابندی لگی ہوئی، شدید پابندی لگی ہوئی. تو یہ تو بہت ہی دردناک چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں رکنا بھی نہیں چاہتا یہاں پر. لیکن عزیزوں میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ کے بارے میں لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. اور آگے بڑھتے بڑھتے تو بالکل ابو سفیان نے جا کے جناب حمزہ کی قبر پہ پیر مارا. اب یہاں دوسرے اصطلاح لات مارنا کہتے ہیں، لیکن میں تھوڑا ممبر کے احترام میں کہتا ہوں پیر مارا. کہا کہ جس کے لیے تم لڑ کے جان دے کر قبروں میں پڑے ہوئے ہو، آج وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی. کیا وہی حکومت؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ حکومت ہے. جو یزید بھی بعد میں کہہ رہا تھا کہ ما جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. لیبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے فقط حکومت کا ڈھونگ رچا ہوا ہے، حکومت کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تو وہ تو ابھی وہی سمجھ رہا تھا. جب دادا یہ کہہ رہا تھا تو پوتا بھی یہی سمجھے گا. یہ رشتہ تو معلوم ہے سب کو نا، ہاں دادا پوتے کا رشتہ، بیچ میں باپ بھی ہے. ظاہر دادا پوتا کے بیچ میں باپ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی معلوم ہی ہے وہ کردار رہا ہے جسے حاکم شام کہتے ہیں. تو بالکل مطمئن ہو گئے تھے کہ اتنی ساری تبدیلی کے بعد پھر کہاں اسلام رہ جائے گا، کہاں رسول اللہ کا مشن رہے گا. بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی ختم ہو گئی، تو کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا ہے. لیکن عزیزو، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ بہت پہلے ہی یہ فرما کے چلے گئے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین منی و انا من الحسین یعنی کیا؟ یعنی سب کچھ باقی رہے گا میرے حسین کے ذریعے سے، اور حسین کے کربلا کے ذریعے سے، اور حسین ابن علی کے جہاد کے ذریعے سے، حسین ابن علی کی کوششوں کے ذریعے سے، حسین ابن علی کی شہادت کے ذریعے سے. کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، سب کچھ باقی رہے گا ایک عاشور کے ذریعے سے، اور عاشور سے لے کے ظہور تک باقی رہے گا. یہ جو آپ کو عنوان بتایا تھا کہ جہاد حسینی عاشور سے لے کر ظہور تک باقی رہے گا. اللہ اکبر. اور میں ایک جملہ بیچ میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ شاید پوری تاریخ میں ولایت کا مشن
اور رسول اللہ کے دین کی عظمت اتنی بلندی کے ساتھ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی جتنا آج ظاہر ہے. لیکن آج جو ظاہر ہے تو وہ بھی حسین ابن علی کے قیام کی وجہ سے، کبھی بھی نہیں ہوئی. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر میں تاریخ بیان کرنے لگوں گا تو ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ کو حق ہے، آپ جا کے دیکھیں پوری تاریخ. امام حسن علیہ السلام کے پاس کتنے لوگ تھے، صرف میں اشارہ کر کے بتا جاؤں. امیر المومنین فریادیں کرتے رہ گئے. نہج البلاغہ امیر المومنین کی فریادوں سے بھری ہوئی ہے. فریادیں، اتنی فریادیں کہ اتنی بڑی حکومت کا خلیفہ اگرچہ 25 سال بعد بنایا گیا تھا، 25 سال گزر جانے کے بعد، لیکن پھر بھی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آخر میں امیر المومنین یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس کیا بچا ہے، ما ہی الا الکوفہ اقبسھا وافسدھا، اس کوفے کے سوا کیا بچا ہوا ہے، کیا بچا ہوا ہے. کوفے کے بہت قریب انبار تھا، وہاں پہ بھی حملہ ہو گیا تھا. انبار جانتے ہیں پورا اسٹیٹ جو عراق کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، قریب کا اسٹیٹ ہے. اب جا کے نقشے میں دیکھیے گا انبار، مثلا موصل وغیرہ دور ہے لیکن انبار تو قریب تک آیا ہوا ہے، وہاں تک بھی حملہ ہوا تھا. وہ جو داستان نہج البلاغہ میں ہے کہ اگر عیسائی اور یہودی عورتوں کے پیروں سے زیور چھین لیا جائے، اس کو سن کے کوئی مومن، کوئی مسلمان مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا، یہ اسی انبار کے حملے کے وقت کے لیے جو نہج البلاغہ میں موجود، یہاں تک پہنچا ہوا تھا. تو یہ حالت تھی، یہ مرحلہ تھا. حسین ابن علی نے آواز بلند کی اور الحمدللہ تعداد میں اس وقت بھی کم تھے، 72 ہی تھے، لیکن اتنے مضبوط تھے کہ ہاں یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں کربلا جیسے لوگ پھر نہیں ملے، لیکن تھے تو 72. ایک دوپہر میں سب ختم کر دیے گئے. پھر اس کے بعد تو کبھی ایسا موقع آئے نہیں. ٹھیک ہے حکومتیں آتی رہیں، آل بویہ کی حکومت آئی، آل صفیہ حکومت آئی، ہندوستان میں بھی کئی حکومتیں قائم ہوئیں، لیکن کب مکتب اہل بیت کو اتنی عظمت ملی تھی یہ آپ بتائیں. جب حکومتیں آئیں تو ہاں کچھ کتابیں لکھ دی گئیں، بڑی کتابیں لکھ دی گئیں، اچھی کتابیں لکھ دی گئیں، کچھ مدرسے بن گئے، کچھ حوزے بن گئے، کچھ عراق میں بن گیا، کچھ نجف میں بن گیا، کچھ ایران میں بن گیا، کچھ اصفہان میں بن گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اہل بیت کے دین کو اتنی عظمت پوری تاریخ میں کب ملی تھی؟ وہ عظمت آج ملی ہوئی ہے. اور یہ عظمت جو آج صرف مڈل ایسٹ میں نہیں، صرف اہل سنت، صرف شیعوں کی دنیا میں نہیں، صرف اہل سنت کی دنیا میں نہیں، بلکہ دور دراز کے علاقوں میں، ادھر چین ہو، جاپان ہو، کوریا اور امریکہ تک جو اہل بیت کے، ٹھیک ہے کتنی بھی باتیں کی جائے لیکن اہل بیت کی آئیڈیالوجی کی پوری دنیا آج بھلا نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ممکن ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہو جائے اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد اس 89 سال کے بوڑھے انسان کو بھلا بھلایا جا سکتا ہے جس کا نام تھا امام خمینی؟ نہیں سمجھتے. یہ جتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں سب اسی ایک بوڑھے مجاہد کی. وہ کبھی میدان جنگ میں جہاد کرنے نہیں گیا تھا. یہی میں آپ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جہاد کیا کیا ہوتا ہے. ایک لفظ ابھی آپ ذہن میں رکھیں، تھوڑا سوچ کے آئیں، کل شاید اس کے بارے میں بیان کروں. جہاد تبعین کبھی سنا یہ لفظ؟ شاید نہیں سنا. تبعین یعنی بیان سے بنا ہوا ہے، آسان کر دیتے ہیں. اب سوچئے گا، جہاد تبعین، جہاد سیف، جہاد قلم، جہاد اور بھی بہت سارے جہاد، جہاد مال، یہ سب تو سنا ہوگا. جہاد لسان بھی سنا ہوگا. لیکن جہاد لسان سے کیا سمجھے، کتنا سمجھے، اس کے لیے لفظ آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں، کل وضاحت کروں گا کہ جہاد تبعین کے نتیجے میں آج مکتب اہل بیت کن کن سرحدوں کو چھو رہا ہے اور کن کن دلوں کو چھو رہا ہے، کن کن دلوں میں داخل ہو چکا ہے. لوگ بیان کرے یا نہ کرے، داخل تو ہو چکا ہے، داخل تو ہو چکا ہے، دلوں میں جگہ بنا لی. وہ جو ممکن ہے پچھلے سال تک بغض رکھتے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی کبھی، ذہنی بدبو، آپ کچھ اور نہیں سمجھیے گا.
فکر کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، ذہن کی بدبو اتنی زیادہ، عقیدوں کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ بدبو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ممبر میں بھی آ جائیں تبھی وہ بدبو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو، اس ایک بوڑھے مجاہد کے جہاد تبیین کے نتیجے میں، جو کبھی خود میدان جنگ میں جہاد کرنے نہیں گیا، آج پوری دنیا میں مکتب اہل بیت نے وہ بلندی حاصل کر لی ہے کہ ساری دنیا ہر چیز میں آگے بڑھ جائے لیکن آئیڈیالوجی میں نہیں بڑھ سکتی، مکتب میں نہیں بڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے، اسلحوں میں بڑھ جاؤ، قتل کرنے میں ہنر حاصل کر لو، بچوں کو مار لو، عورتوں کو مار دو، بھوکے لوگوں پہ گولیاں چلا لو، یہ سب کر لو گے۔ 30 ہزار پاؤنڈ کا بم لا کے گرا دو، 30,000 پاؤنڈ، 15,000 کلو، اتنے بڑے بڑے بم لا کے گرا دو گے جو عام جہازوں سے نہیں اٹھنے والے ہیں، اس کے لیے الگ سے 10,000 کلومیٹر 9,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لاؤ، یہ سب کچھ کر لو گے، کر لو بھائی، یہ سب کچھ کر لو گے، لیکن جب آئیڈیالوجی کی بات آئے گی تو آئیڈیالوجی امیر المومنین کی بیان ہوگی، آئیڈیالوجی حسین ابن علی کی بیان ہوگی۔ لہذا ان مجلسوں کو معمولی نہیں سمجھیں عزیز، ہم معمولی سمجھیں نہ آپ معمولی سمجھیں۔ ہاں، جو رسمیں ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ثواب لے کے، وہ تو معمولی سمجھیں گے، لیکن جو ان مجلسوں کو حسینی آئیڈیالوجی کا مشن سمجھیں، جسے جناب زینب اور امام سید سجاد نے قائم کیا ہے، تو اسے کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا، کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جب یہ سمجھ رہے تھے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا کر لیا جائے گا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ کے بعد اب کیا ہوگا، لیکن ایک حسین نے قیام کر کے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور جب پورے ویسٹرن دنیا نے ہر طرح سے غلبہ حاصل کر لیا تھا، زمینوں پر، حکومتوں میں، ذہنوں پر، ہر طرف سے غلبہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ مسلمان بھی، مومن بھی، علماء بھی یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، تو ایک بوڑھے مجاہد نے اٹھ کر پھر پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا، یہ بدل دی۔ ظہور تک یہ ذہن میں رہے، یہ سب ظہور تک کا مرحلہ ہے، عاشور سے ظہور تک، جہاد حسینی عاشور سے ظہور تک۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے تو تاریخ میں صرف چند دن جہاد کیا ہے، تلوار والا جہاد، چند دن، زیادہ دن جہاد نہیں کیا، یعنی 56.5 سال کی زندگی میں ایک دن جمل میں جہاد کیا تھا، چند دنوں سے صفین میں جہاد، صفین کی جنگ بہت لمبی چھڑی لیکن لڑائی نہیں ہو رہی تھی، شروع میں بہت معمولی لڑائی، مالک اشتر جا کے نپٹا کے چلے آتے تھے، فرات اور رات چھیننا ہوا تو گئے مالک اشتر چھین کے چلے آئے، مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ امام حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے لشکر کو بھیجا، بزدل لوگ بھاگ گئے، فرات چھوڑ کے بھاگے، پھر پریشان ہونے لگے کہ ہم نے پانی پہ قبضہ کیا تھا، پانی نہیں دیا تھا، اب تو مالک اشتر کا قبضہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کہا نہیں پہچانا نہیں، مالک اشتر علی کا سپاہی ہے، یہاں میدان میں علی موجود ہے، وہ کبھی پانی نہیں بند کر سکتے، وہ کبھی اپنے دشمن پر بھی پانی نہیں بند کر سکتے۔ تو وہاں اس کے بعد پھر جنگ بند رہی، ذی الحجہ میں بند رہی، محرم میں بند رہی، ذی القعدہ میں بند رہی، ماہ حرام چل رہے تھے، پھر پہلی سفر سے جنگ شروع ہوئی اور 9 سفر تک پھر چلی، 11 سفر تک تھوڑا اور، تو 9-10 دنوں میں امام حسین نے جہاد کیا، اس کے بعد تو پھر جہاد کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، لیکن میدان میں آ کے جہاد کا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن ایک جہاد حسین ابن علی کا جاری تھا، وہ یہ کہ حق بیان ہوتا رہے، جہاد تبیین، یہیں سے ہم شروع کر چکے ہیں، لیکن اس کی اصل مسئلہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت، وہ جاری رہا، جہاد تبیین۔ ابھی بارے ہمارے بہت سارے جوان پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، مجھے بھی آگے کہتے ہیں، مجھ جیسے معمولی انسان سے، کیونکہ جہاد تبیین تو ہر جگہ جاری ہے، مشکل لفظ ہے، ابھی بھی مشکل ہے، یعنی کہ حق لوگوں تک بیان تو کیا جائے، لوگوں تک حق پہنچے، حق کا پہنچا دینا تلوار کے چلا لینے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا تھا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، شہیدوں کے خون سے زیادہ محترم ہے کچھ لوگوں کی قلم کی سیاہی۔
اب قلم کی سیاہی نہیں ہو تو آپ کچھ اور کہہ لیں، آج کے زبان میں اپنے کہہ لیں، میڈیا کہہ لیں، سوشل میڈیا کہہ لیں، جو بھی کلمات استعمال کرنا ہو، لیکن حق لوگوں تک پہنچایا تو جائے۔ اور اس کے بعد میں ایک بیچ میں چھوٹا سا نمونہ بیان کر دوں۔ کل بھی 7 منٹ مجلس دیر ہو گئی تھی، انشاءاللہ آج جو ہے 2-4 منٹ کم ہو، زیادہ نہ ہونے پائے۔ کوشش اپنی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک شہید کی تصویر یہاں پہ اور لگی ہوئی ہے جس کا نام ہے حاجی زادے، آپ جا کے دیکھ لیں گے، باہر والوں کو اچھی دکھ رہی ہوگی، شہید حاجی زادے۔ ان سے کسی نے پوچھا، مجھے کسی نے بتایا، وہ بھی میں نے جا کے سب دیکھا، پھر قبر بھی دیکھی۔ کل جن شہید کا ذکر کیا تھا وہ حافظ قرآن بھی تھے، یعنی ابھی آپ سوچیں کہ دنیا کے کون سے اسلامی ملک کے سپہ سالار حافظ قرآن ہوتے ہیں؟ مولوی کو تو حافظ بنا دیا جاتا ہے کہ جا کے تم جو ہے پڑھ پڑھ کے جو ہے پیسے کما کے لانا، تراویح پڑھنا یا کہیں اور پڑھنا، نماز پڑھانا، تمہارا اپنا حساب کتاب چلتا رہے۔ لیکن جب سپہ سالار حافظ قرآن ہو تو وہ قرآنی زندگی جیتا ہے۔ جی ہاں، پیسے کمانے کے لیے حفظ قرآن کرنا وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن جب ایک عام جوان، اب ایک مومن جا کر قرآن کو سمجھنے لگے تو پھر وہ قرآنی زندگی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو دوسرے شہید، عظیم الشان شہید حاجی زادے، 62 سال ان کی بھی عمر تھی۔ ایک عجیب ہے، یہ پچھلے مدت میں کئی ساری شہادتیں ہوئیں، سب کی عمر تقریباً یہی تھی، 62 سال۔ یعنی شہید قاسم سلیمانی، شہید حسن نصر اللہ، شہید رئیسی، ابراہیم رئیسی، شہید حاجی زادے، شہید ہانیہ، ملتی جلتی، پتہ نہیں، اللہ جانے میں کیا سنوں، یہ مسائل تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ان سے کسی نے سوال کیا، اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، پورے لشکر کے، ہوائی لشکر کے سپہ سالار ہو، کبھی اپنی پوسٹ سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا ہے؟ پوسٹ سے تمہیں کیا ملا؟ یا اگر نہیں ملا تو تم نے کچھ کبھی فائدہ اٹھایا؟ کہاں فائدہ اٹھایا؟ اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کیا فائدہ، پوسٹ سے فائدہ، چونکہ ہم تو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پوسٹ سے کیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہاں فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ میرا بیٹا، جس کی عمر بھی کم تھی لیکن گھر میں ہنگامہ کیے ہوئے تھا، 17 سال کی عمر، گھر میں ہنگامہ کیے ہوئے تھا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے جناب زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے بھیجے، آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں تو بھیجے۔ تو میں نے یہاں پہ اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھایا اور اپنے 17 سال کے بیٹے کو بھیج دیا، پھر اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے آ گئے۔ یہ ہے پوسٹ کا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی اہلیہ بھی ہیں، یہ بھی سنیں گے، سن لئیے، ضروری چیزیں ہیں۔ ان کی اہلیہ کی باتیں میں نے آج ہی سنی ہے، آج ہی جب میں نے تھوڑا سا ڈھونڈا تو آواز سنی، یعنی ویڈیو سنی، یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن اپارات پہ مل جائے گی، یوٹیوب، ایران کا جو یوٹیوب ہے، نام اس کا اپارات ہے، اس پہ مل جائے گی۔ وہ گئی اپنے بیٹے کی قبر پہ، تو یہ کہہ رہی ہیں ان کے 3 بھائی تھے، ایک بھائی پہلے ہی شہید ہو چکا تھا، 2 بھائی 50% سے زیادہ زخمی تھے پرانی جنگ میں، تو ایک شہید بھائی اور 2 زخمی بھائی، جو 50% سے زیادہ ہوتے ہیں وہ عام طور سے بستری پہ رہتے ہیں، ابھی بھی 40 سال پہلے جنگ ہوئی تھی، ابھی تک بھی موجود ہیں، سینکڑوں بلکہ ابھی ہزاروں کی تعداد ہے، پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے جو ہل نہیں سکتے، جن کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، یہ سارا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھر کے اگر کوئی ایک انسان مریض ہو جائے، 2-4 مہینے گزر جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، 40 سال تک پورے وجود سے خدمت کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی پریشانی نہیں۔ تو 3 بھائی سے اس میں ایک شہید ہو گیا، 2 جو ہے وہ 50% سے زیادہ زخمی تھا، بیٹے کو 17 سال کی عمر میں خود ہی بھیج دیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور ابھی جب یہ پہلا حملہ اسرائیل کو ہوا تو شوہر بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید۔ تو شوہر کے شہید ہونے کے پہلے کی وہ کلپ تھی، وہاں پہ بیان کر رہی تھی کہ یہ جملہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے
بھائی کی قربانی کو دیکھا، بیٹے کی شہادت کو دیکھا، یہ غم مجھے اللہ نے دیا، یہ چھوٹا سا تھوڑا سا غم مجھے اللہ نے دیا تاکہ جناب زینب کے غم کو تھوڑا سا سمجھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ جناب زینب کے غم کو تھوڑا سا محسوس کر سکوں۔ پھر بعد میں شوہر بھی شہید ہو گیا۔ تو جہاد حسین ابن علی جاری ہے، یہ نہیں کہ عاشور میں یہ جہاد ختم ہو گیا تھا۔ جہاد حسینی کی مدت صرف عاشور تک نہیں تھی، بلکہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ قرآن کی میں آیت پڑھنے والا تھا، پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، کہ قرآن نے یہ سوال ہمیشہ کے لیے کیا ہوا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا۔ اس لہجے میں تو قرآن کہیں اور بات ہی نہیں کرتا۔ کل وعدہ کیا تو اس لیے آج آیت پڑھ رہا ہوں۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مستضعف جو خود کمزور نہیں بلکہ ان کو کمزور کر دیا گیا، مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو انسان ہیں، ایسے کمزور لوگوں کے لیے تم خود کیوں نہیں کوشش کرتے، تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن نے رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں سے نہیں پوچھا تھا، قرآن آج بھی پوچھ رہا ہے، 57 عرب ملکوں سے آج بھی پوچھ رہا ہے۔ قرآن بانٹتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن کی قرات کے مسابقے کرتے رہو، کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کرتے رہو، کرتے ہیں، لیکن قرآن آج بھی ان سے سوال کر رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیوں اللہ کی راہ میں تم کوشش نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے؟ ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان مردوں کے لیے کہ جن کی دعا یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ وہ یہ کہتے ہیں، پورا جملہ یہ والذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، پروردگارا اس قریے سے مجھے نجات دے کہ جہاں پہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالموں سے۔ البتہ الحمدللہ آج اس طرح کی دعا نہیں کر رہے ہیں، ظالموں سے ضرور نجات کی دعا کر رہے ہیں، لیکن قریے سے نجات کی دعا نہیں کر رہے ہیں۔ قریے سے کوئی نہیں جا رہا ہے، کسی نے نہیں چھوڑا، کسی نے غزہ نہیں چھوڑا۔ اسرائیل تو ہزاروں دسیوں ہزار چھوڑ کے چلے گئے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا بھائی، ابھی کیا ہوا تھا؟ دسیوں ہزار چھوڑ کے چلے گئے، 20 ہزار جانے کی فکر میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں ہی کتنے بھائی؟ پورے اسرائیل میں کل 91 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں 20 لاکھ مسلمان ہیں اسرائیل میں، ورنہ بغل میں غزہ ہے، وہاں بھی 20 لاکھ 21 لاکھ ہیں، ویسٹ بینک ہے وہاں بھی 20-21 لاکھ ہے، سب ملا کے تقریباً 60-62 لاکھ ہے، لیکن خود اسرائیلی نیشنلٹی کے طور پر 20 لاکھ مسلمان ہیں، باقی 71 لاکھ رہتے ہیں۔ اب 71 لاکھ میں بہت سارے لوگ فرار کی فکر میں بھاگ رہے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ان سے جا کے پوچھو وہیں بغل میں غزہ میں جنہوں نے ایک ایک گھر میں 40 لوگ 50 لوگ ایک ایک خاندان میں، ایک نام میں پہلے بیان 103 لوگوں کی جان گئی، ایک گھر میں 103 لوگوں کی جان گئی، لیکن وہ تو ٹھہرے ہوئے ہیں، تم کتنا کیوں مر رہے ہو؟ اس لیے مر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے احرص الناس علی حیات، یہ تو موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہ صرف زندگی چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ زندگی چاہتے ہیں وہ ان کے مقابل میں کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی راہ میں شہادت چاہتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، یہ بہت سیدھا سا قانون ہے، اس قانون کو آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں، نہ سمجھنا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں۔ جی ہاں، جو اللہ کی راہ میں شہادت چاہنے والے لوگ ہیں ان کے مقابل میں وہ جو احرص الناس علی حیاتن ہے، سب سے زیادہ حریص، سپرلیٹو ڈگری میں سب سے زیادہ حریص، وہ بھلا ان کے مقابل میں کہاں ٹھہریں گے؟ یہ واقعہ میں نے بڑی مجلس میں کہیں نہیں بیان کیا، لیکن ابھی جلدی، چونکہ جلدی کا واقعہ اس لیے بیان کر دے رہا ہوں، یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں۔ یہ خاتون جو ڈاکٹر ہے،
اور ڈاکٹر ہونے کے بعد انسان تو ظاہر یہی سوچتا ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں بھی، اپنی بھی جان بچائیں، کیونکہ ڈاکٹر کا اصلی ترین مقصد ہی یہی کہ لوگوں کی جان بچانا نا، تو بچاتی ہے بیچاری عورت، خاتون ہے، اس کے 9 بچے تھے، سب کے سب صرف ایک حملے میں شہید ہوئے. یہ ہم آپ صرف سن سکتے ہیں، بس اگر ہمارے ایک بیٹے کی ایک انگلی بھی کٹ جائے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا. 9 بچے ایک ساتھ شہید ہوئے، اور 9 بچوں کی شہادت کے بعد پھر بھی وہ ڈیوٹی دیتی رہی، اسی ہاسپٹل میں لائے گئے بچے، پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی رہی. اور ابھی چند 2 ہفتے پہلے اس کا شوہر بھی شہید کر دیا گیا، پھر بھی وہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہے. تو ایسی قوم کے مقابل میں بلا ایسے بزدل لوگ کہاں ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ مطلب یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ جہاد حسینی جو کربلا سے شروع ہوا تھا وہ جاری ہے. وہ صرف ایران میں نہیں، صرف لبنان میں نہیں، غزہ میں بھی پہنچا ہوا ہے، وہاں بھی جاری ہے. اب یہاں تو یہ فرق بڑھ گیا کہ کون اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کون اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. یہ سب مسئلہ بیکار کا ہو گیا. فقط یہ طے کر لے کہ حسینی ہے یا نہیں ہے، اتنا طے کر لے. اور جی ہاں، اس سال کے محرم میں ہر سال طے کرنا چاہیے، لیکن اس سال کا محرم پوری تاریخ کا سب سے خاص محرم ہے، پوری تاریخ کا. تو اس سال کے محرم میں پوری دنیا، مولوی، ذاکر، خطیب، شاعر، مرثیہ خان، سب مل کر صرف آ کے یہ طے کر لیں کہ خط حسین ابن علی پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر حسین ابن علی کی راہ پر نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی یزید سے کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوگا، چاہے تو ممبر ہی پہ آگے کیوں نہ بیٹھے رہو. جی ہاں، اس سال کا محرم یہ طے کرنے کا ہے کہ جہاد حسینی کا حصہ ہے، عاشور سے ظہور تک جو جاری رہنے والا ہے اس کا حصہ بن کے رہنا ہے. اگر نہیں تو کسی نہ کسی کا حصہ تو بن کے ہو، چاہے نہ بھی سمجھتے ہو لیکن زبان انہی کی بولو گے. آ کے لوگوں کو تفرقے کر کر کے خوش کرو گے، لیکن یہ تفرقے کی زبان دشمن کی زبان ہے. تفرقے کی زبان بولو گے تو دشمن کے. اہل بیت کے نام نے کل واقعہ بتایا، دیکھ ٹائی لگانے والے، ٹائی، جی ہاں، ٹائی سے دین لے رہے ہیں اب لوگ. جی ہاں، ایسا نام ہے کہ میں کیا لوں اتنا. جی ہاں، ٹائی مولوی، پینٹ کوٹ ٹائی والا مولوی اچھا لگتا ہے نا، آپ لوگ بھی کوٹ پینٹ پہنتے ہیں. تو اب آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو یہ تو میرے جیسا مولوی کیا اس زمانے میں امامہ لگائے ہیں. تو پھر امامہ اہم نہیں ہے، لیکن ذہن اتنا غلام نہ ہو کہ شہیدوں کا مذاق اڑایا جائے. ذہن اتنا غلام نہ ہو کہ شہید رئیسی کا فوراً مذاق اڑایا گیا. شہید حسن نصر اللہ پہ فوراً شہادت کے بعد الزامات پہ الزامات رکھے گئے، فوراً، کہ لبنان کے اتنے لوگوں کو مروا دیا، فلاں کروا دیا. تو یہ ملعون اگر 61 ہجری میں ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ حسین ابن علی نے پورے بنی ہاشم کو مروا دیا. یہی کہتے نا، جو کہتے ہیں امام خمینی نے اتنے لوگوں کو مروا دیا. تو وہ سن 35 ہجری میں بھی کہتے کہ امیر المومنین نے جنگ جمل میں اتنے لوگوں کو مروا دیا، جنگ صفین میں 70,000 لوگوں کو مروا. یہی کہتے نا، زبان یہی ہوتی. جو شام کا لشکر کہہ رہا ہے جناب عمار کی شہادت ہوئی، اور جناب عمار کی شہادت کے بعد کہ نہیں ہم نے تھوڑی نہیں مارا ہے. اگر علی لے کے نہ آتے امیر المومنین، علی کہیں گے امیر المومنین، اگر علی لے کے نہ آتے تو عمار شہید نہ ہوتے، تو پھر علی نے عمار کو شہید کرایا ہے. یہ لاجک ہے، علی نے عمار کو شہید کرایا ہے. جب یہ بات امیر المومنین کو سننے میں ملی تو امیر المومنین نے بڑا اس کا مطلب یہ کہ جناب حمزہ کو رسول اللہ نے شہید کرایا ہے. یہی ہوا نا. تو یہ ٹائی والا دین ان کا جواب یہی دیا کرے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس دور میں ان سامریوں کے چکر میں رہ کے یا تو کہیں خط حسین ابن علی سے، راہ حسین ابن علی سے اتنا دور نہ چلا جائے پھر عمر سعد کی طرح پلٹنے کا موقع ہی نہ رہ جائے. پھر تو پلٹ آیا لیکن عمر سعد کہاں پلٹا.
عمر سعد 8 محرم تک یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طریقے سے میرے ہاتھوں سے حسین ابن علی کا قتل نہ ہو. یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس لیے اب دہرانا نہیں چاہتا. 4 محرم سے لے کر کے 8 بلکہ 9 محرم کی صبح تک بھی یہی کوشش لگی رہی. میٹنگ پہ میٹنگ، امام سے بھی ملتا رہا، خط لکھتا رہا کہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں. جانتا تھا کہ جہنم ہے، جانتا تھا کہ رسول اللہ کا فرزند ہے، جانتا تھا کہ جنت کا سردار یہ ہے. عمر سعد تھا، سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، ساتھ میں بڑا پڑھا، سب کچھ ہوا تھا، سب کچھ جانتا تھا. لیکن جب انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پلٹنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے، پلٹنے کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں ایک چھوٹا سا چھوڑیں، میں آیت کو ابھی بعد میں بھی آیت کے کچھ حصہ تھا، یہ آیت تو میں نے پڑھ دی تھی. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اور اے میرے اللہ تو اپنی طرف سے ہمارا ولی قرار دے، اپنی طرف سے. یہ دعا اللہ سے کریں تو اللہ قرار دے دے گا. اگر اللہ سے یہ دعا کریں تو یہ طرح طرح کے چائے کے دکان پہ رہنے والے جو اپنے سرپرست بنائے ہوئے ہیں ان کی ولایت سے نکل کے پھر واقعاً الہی رہبروں کی ولایت کے سائے میں آ جاؤ گے. لیکن یہ دعا تو کریں کہ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. پروردگارہ اپنی طرف سے مدد دے، اپنی طرف سے ہمارا سرپرست قرار دے. اور جو یہ دعا کر لیتے ہیں اللہ ان کی مدد کرنا بھی شروع کر دے. شروع میں جملہ کا اللہ کی مدد آنا بھی شروع ہو جاتی. اللہ کی مدد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آسمان سے فرشتے آ جائیں، اور فرشتے آئیں گے بھی تو ہمیں آپ کو کہاں دکھیں گے؟ یہ نگاہیں تو ہوں جو دیکھ سکیں. جو نگاہیں ہوتی ہیں وہ دیکھ بھی لیتی ہیں. جنگ بدر میں آئے تھے، سب تھوڑی نہیں دیکھ پائے تھے. جنگ حنین میں آئے تھے، سب کہاں دیکھ پائے؟ قرآن کہتا ہے وہ نگاہیں چاہیے جو دیکھے، اور جس کو اللہ دکھانا چاہے. کبھی کبھی اللہ کمزور ایمان والوں کو نہیں دکھاتا، دشمنوں کو دکھا دیتا ہے تاکہ ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے، ان کو دکھا دیتا ہے. تو جنگ بدر میں دیکھا بعض لوگوں نے، بعد دشمنوں میں دیکھ لے، اتنا ڈرے، آپس میں اتنا چرچا کرنے لگے، بھاگے. 313 کے مقابل میں 1000 لوگ بھاگے تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر کی جنگ میں سب بھاگ نکلے. تو وہ جو ایسا قیامت تک باقی رہنے والا جہاد اپنا مقصد بنا کے نکلا ہوا تھا، اسے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے. میں صرف ایک مشورہ آج پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کل ہی سے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ پڑھیں. میں آگے مشورے دینا شروع کیے، میں وقت دیکھ لوں. ایک بار ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. چلیں، حق نہیں ادا ہو پائے گا، جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں. ان میں سے ایک مشورہ دینے والے تھے خلیفہ دوم کے بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، مکے میں آئے، اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اے یا ابا عبداللہ، آپ پر اللہ رحمت کرے. ہر ایک کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. میں ترجمہ جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس خاندان کو، یعنی بنی امیہ کے خاندان کو، آپ کی خاندان سے کتنی دشمنی ہے، تو پھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں اس سے دشمنی مول لے رہے ہیں؟ وہ تو پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، پوری طرح سے ختم کر دیں. لہذا ان سے مل لیں، کچھ باتیں کر لیں، کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، آج کی زبان میں تھوڑا اوپر نیچے کر لیں. ابھی بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ اب تو اتنی بڑی طاقتیں سامنے آ گئیں تو بس کمپرومائز کر لینا چاہیے، جان بچا لینا چاہیے. عزیزو، اپنی جان دینا آسان ہے، لیکن جب پورے ملک کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے کہ پورا ملک خطرے میں ہو تو یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. مجاہد وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے پورا ملک قربان کرنے کو تیار ہو جائے. حق کے لیے. حق اتنا بڑا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے حق کتنا بڑا ہے، ہم نہیں سمجھتے نا، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حق اتنا بڑا ہے کہ حسین ابن علی حق کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیں. اگر حسین ابن علی اپنے پورے گھر کو حق کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگ اپنے ملک کو قربان، ہم اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. جو حق کا رہبر ہے اسے ملک کا مسئلہ تھا، جانے جائیں گی، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، شاید وہ لاکھوں تک بھی پہنچ جائے. تو یہ فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں ہوتا.
اس فیصلے کے لیے وہ سوچ، وہ آئیڈیالوجی ہونا چاہیے۔ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بری طرح سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اپنے حد تک تو مسئلہ نہیں، بہت سارے لوگ کہتے چل ٹھیک ہے میری جان چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی جانوں کی جانے کی باری آتی ہے یہاں پہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن کس کے سامنے کمزور پڑتا ہے؟ اس کے سامنے کمزور پڑتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہاں اتنے لوگ بہت اہم ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حق کتنا اہم ہے اور حق کی طاقت کتنی اہم ہے اور حق کے لیے کتنی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین نے حق کے لیے کتنی 25,000 لوگ امیر المومنین کے لشکر سے شہید ہوئے، معمولی لوگ تھوڑی نہیں شہید ہوئے تھے۔ حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد الرحمن، نام عبداللہ ابن عمر تھا، کنیت ان کی ابو عبد الرحمن تھی، تو کہا یا ابا عبد الرحمن ابای و یزید وادخلوا فی الصلح وقال النبی فیہ وفی ابیہ، جس کے بارے میں رسول اللہ اتنا سب کچھ فرما کے اس کے باپ کے بارے میں، اس سے میں آ کر گمر و ماحص کروں، صلح کروں؟ یزید سے صلح ہوتی ہے، یزید سے صلح ہوتی ہے۔ تو پھر بھی وہ نہیں سمجھے، اصرار یہ تھا۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر والی نیت نہیں تھی، فرق ہے۔ میں عبداللہ ابن زبیر کی بات، وہ بھی آئے تھے، ابھی دیر ہو جائے گی نہیں پڑھوں گا، ان کی نیت کچھ اور تھی، لیکن یہ بیچارے سیدھے سادے آدمی تھے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم بیٹے تھے، لیکن سیدھے سادے آدمی تھے، تھوڑا مختار سخفی کے بہنوئی تھے، 2 مرتبہ ان کی جان بھی بچائی تھی۔ جب کربلا کا واقعہ ہو تو شام تک چلے گئے، لیکن وہاں کچھ ایسا ماجرا آیا پرانا کہ پھر خاموش ہو کے واپس بھی آ گئے۔ فرق تھا۔ جنگ جمل میں سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جنگ جمل میں جب رسول اللہ کی ایک بیوی جنگ کرنے کے لیے گئی تو دوسری بیوی ان کی بہن تھی، وہ بھی جانے کو تیار ہو گئی، تو انہوں نے بھیجا پیغام کہ نہیں، علی بن ابی طالب کے مقابل میں جنگ کرنے نہیں جانا۔ خود بھی نہیں گئے اور اپنی بہن کو بھی نہیں جانے دیا۔ نام کیا ہے؟ حفصہ، صفیہ نہیں، صفیہ دوسری بیوی، ان کو منع کر دیا، بہن کو نہیں جانے دیا۔ تو اتنا جو فرق تھا، اس فرق کی بنیاد پر آ کے کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد بھی نہیں مان رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا۔ تو پھر جاتے جاتے کہنے لگے کہ آپ اپنی سوچ میں تھوڑا سا سوچئے گا، فکر کا تجدید نظر کریے گا۔ اب کوئی امامت کو اگر سمجھتا ہے تو امامت کو اس طرح کے مشورے نہیں دے گا، لیکن وہ تو بہرحال اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ یہیں سے واپس لے جائیں مدینہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی جان بچ جائے گی، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یزید جلدی خاتمہ ہو جائے۔ یہ سارے جملے گئے، یزید زیادہ باقی نہ رہے، آپ کی جان بچ جائے۔ جان بچانا اہم ہے، جان بچانا اہم ہے۔ حسین ابن علی کی جان بچانا سب لوگ اہم سمجھتے تھے، اور حسین ابن علی کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے، لیکن کوئی حسین ابن علی کے دل سے بھی تو جا کے پوچھے کہ حسین ابن علی کے لیے اپنی جان زیادہ اہم تھی یا حق زیادہ اہم تھا، یا رسول اللہ کی میراث زیادہ اہم تھی، یا امیر المومنین کی کوششیں اور دین زیادہ اہم تھا؟ کیا زیادہ اہم تھا؟ یہی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے عزیزو۔ چھوڑیں، میں جلدی تمام کرتا ہوں۔ آخر میں پھر اور جا کے دوسرے انداز سے بات کرنا شروع کیا، اور طریقے اپنائے، اور کلمات ادا کیے کہ اب چلے اچھا بیعت ہی کر لیں، کیا ہوتا ہے، بہت لمبی دن کے لیے تو نہیں ہوگی، بیعت کر لیں۔ بیعت کی بات میں گزر چکا ہوں، پھر نہیں اب دہراتا ہوں۔ تو وہاں پہ حسین بن علی اف لہذا الکلام، وہاں پہ امام کا لہجہ سخت ہوا، واہ ہو ایسی گفتگو پر۔ ابھی تک امام بھی کہہ رہے ٹھیک ہے ٹالے، اف لہذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں تب تک ایسی کلام، ایسی گفتگو پر لعنت ہو، واہ ہو، واہ ہو۔ یزید کے سامنے بیعت کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آج کے زمانے سے سمجھیں عزیز، جو بیعتیں کرتے ہیں جا کے، بیعت کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بھاگ بھاگ کے بیعت کرتے ہیں۔ امام کے اس کلام کو یا یفن لہذا الکلام، اور اس کے بعد فرمایا اسألک باللہ یا عبداللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، عندک اللہ خطأ من امری ھذا، کیا تیری نگاہ میں خطا پہ ہوں جو قیام کر رہا ہوں؟ فإن كنت عندك على خطأ فردني فإني أخضع وأسمع وأطيع۔ یہ عجیب جملہ حسین بن علی کا۔ امام فرماتے ہیں اگر میں خطا پہ ہوں تو تم میرے لیے ثابت کر دو، میں اطاعت کروں گا، میں پورے ہمبلنس کے ساتھ اطاعت کروں گا، کیونکہ
یہ میرا مقصد نہیں کہ میں اپنی بات پہ رہوں، حق کی بات پہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، لیکن ثابت تو کرو، خطا پہ ہونا۔ امام کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن امام سمجھ رہے ہیں کہ امام کے نزدیک اصل مسئلہ حق کا ہے، تو اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو تو بتاؤ کیسے حق غلط ہے۔ اور اس کے بعد امام نے چند جملے اور کہے، میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ امام نے فرمایا، جلدی سے، آج تھوڑا مصائب شاید کم کروں، اِنَّا مِنْ حَوَانِ هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہ آتیہ براس یحییٰ ابن زکریا الی بقیۃ من بقایا بنی اسرائیل، کہ یحییٰ ابن زکریا کے سر کو لا کے بنی اسرائیل کے ایک نابکار زناکار کے سامنے ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ یہی دنیا کی پستی ہے، یہ دنیا کی پستی ہے۔ والراس ینطق بالحجہ، جبکہ وہ راس، وہ سر کلام کر رہا تھا، دلیلیں پیش کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد اما تعلم یا عبد الرحمن ان بنی اسرائیل کانوا یقتلون ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس 70 نبیا، یہ بنی اسرائیل وہ تھے جو طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے درمیان میں 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور قتل کرنے کے بعد وہ آ کر ثم یجلسون فی اسواقہم یبیعون ویشترون کلہم کانہم لم یصنعوا شیئا، پھر وہ آ کے اپنے بازاروں میں اس طرح سے خرید و فروخت کرتے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ، اتنا کچھ کرنے کے بعد آ کے ایسے خرید و فروش میں لگ جاتے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے میں اتنے بے گناہوں کو مار کے اس طرح زندگی گزار جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک سے لے کے باہر تک ہر جگہ اتنے جرم کر کے، اتنی نفرتیں پھیلا کے، اتنے قتل و غارت گری بچا کے جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام نے یہ آخری جملہ فرمایا کہ فلم یعجل اللہ علیہم، لیکن اللہ نے جلدی نہیں کی، اللہ جلدی نہیں کرتا، اس کا فلسفہ پہلے بیان کر چکے۔ ثم اخذہم بعد ذلک اخذ عزیز مقتدر، پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کر دیا اور ایسی ذلت دی کہ آج تک وہ ذلت جاری ہے۔ خدا کی قسم کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی تھی اور کبھی اتنا ذلیل کیا کہ تاریخ میں اتنا ذلیل کوئی قوم نہیں رہی جو بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آخری جملہ کہا، اتق اللہ یا عبد الرحمن ولا تطعن نصرتی، اللہ سے ڈرو، دیکھیں میری نصرت کو ترک نہ کرنا۔ لیکن نصرت کرنے کہاں جاتے بھائی؟ اتنا تو نہیں کر سکتے تھے، وہ نصرت نہیں کر جا سکتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آخر جب امام حسین نکلنے لگے تو پھر امام حسین کے پاس آئے۔ ابھی آپ اسے مصائب سمجھ لیں، مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے ایک بہت ضروری مسئلہ تھا۔ تو آ کے کہا کہ اچھا اب آپ جانے ہی کو تیار ہیں تو اپنا سینہ تھوڑا سا کھول دیں، میں اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ یعنی اتنا معلوم ہے، اپنے گریبان کو تھوڑا سا کھول دیں، کیونکہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اس سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں کہ جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اور یہ کہہ کر سینے کا بوسہ لے کے چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ جملہ کہہ گئے کہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، تم یقیناً اس راہ میں قتل کر دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ۔ تو یہ کوئی خبر تھوڑی نہیں، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا قتل کر دیا۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قتل سے ڈرنے والے کون ہیں، اور قتل کے لیے ہمہ دم ہر وقت تیار کون ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کو حسین بن علی نے بھیجا 15 رمضان کو، بہت پہلے بھیجا تھا، مدینے آئے، پھر مدینے سے رخصت ہوئے، عید کے بعد رخصت ہوئے، کوفہ پہنچے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، بیعت لے رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ میں بغیر کسی مقدمے کے مصائب میں آ جا رہا ہوں چونکہ خیال رکھتے ہوئے۔ اور ایک مرحلہ وہ آیا، پہلی تاریخ کو بھی ذکر ہو تو مسئلہ نہیں ہے، کربلا کی شہادتوں کے پہلے کی یہ شہادت، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل بالکل مسجد میں تنہا رہ گئے،
یعنی جہاں 18,000 لوگ تھے، ظاہر سب 18,000 لوگ نماز میں نہیں آتے تھے، لیکن کم تھے، آخر میں 30-35 لوگ رہ گئے۔ پھر آخری نماز کے بعد جب دیکھا تو صرف کوئی بھی نہیں رہ گیا، بالکل تنہا ہو گئے، اور کوفے کی گلیوں میں چل رہے تھے، پھر رہے تھے، اندھیرا ہو چکا تھا، مسلم ابن عقیل کے لیے مقتل سج چکا تھا، تیاریاں ہو چکی تھیں۔ جس گھر میں ٹھہرے فقط تھوڑا سا پانی کا سوال کیا، اور کبھی بھی اہل بیت کے گھرانے میں کسی نے پانی کے سوا اور کچھ نہیں مانگا، نہ کربلا میں، نہ کوفے میں، نہ شام میں، بھوکے بھی تھے لیکن کبھی نہیں مانگا، چونکہ پانی مانگنا اس زمانے میں، پانی مانگنا یہ کوئی عیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج پانی کی قیمت ہے، اس لیے مسئلہ ہے۔ پانی پیا، بیٹھے رہے، تووا نے کہا کہ چلے جاؤ، بچے پریشان ہوں گے۔ تو مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے، سب پریشان تھے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں رسول اللہ کے فرزند حسین ابن علی کا نمائندہ ہوں۔ جگہ دی، رات بھر تیار ہوئے۔ کس لیے تیار ہوئے؟ کس طرح عبادت کرتے رہے، سجدوں پہ سجدے کرتے رہے۔ بالکل یقینی مرحلہ تھا کہ یہ رات آخری رات ہے، جب آخری رات طے ہو جائے تو ان کی راتیں تو ایسے بھی اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں، لیکن پھر وہ خاص رات ہو جاتی ہے۔ صبح جا کے خبر دی گئی، اور لشکر پہ لشکر آتے رہے، جنگ پہ جنگ کرتے رہے، زخمی پہ زخم پہ زخم کھاتے رہے، مسلسل کئی 100 لشکر آیا، جنگ کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آتے رہے۔ توقع نہیں تھی کہ ایک انسان سے اتنی جنگ کرنی پڑے گی۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ آخر ایک انسان کے لیے اتنے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا، جواب یہ دیا کہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ حسین ابن علی کی تلوار ہے۔ اور آخر میں گھیر کر چاروں طرف سے زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے، جسم سے خون بہہ چکا تھا، دھوکے سے، فریب سے، ایک گڈھے کے ذریعے سے اسے چھپا کر انہیں جناب مسلم بن عقیل کو جب پکڑا گیا، لے گئے دربار میں۔ لوگ جھک جھک کر سلام کہہ رہے، تم سلام نہیں کرے گا، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، ہم ظالموں کے سامنے کبھی نہیں جھکا کرتے، انہیں سلام نہیں کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بھی معلوم تھا۔ کوٹھے کے بلندی پہ لے جایا گیا، بام کی بلندی پر، وہاں پہ جا کر فقط 2 رکعت نماز جو آخری خواہش تھی، اور اس کے بعد سر و تن میں جدائی، سر و تن کی جدائی کے بعد سر کو رکھ لیا گیا، جس میں پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وقت حسین ابن علی راستے میں تھے، جب دور سے آتے ہوئے کسی مسافر کو دیکھا، کہا کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، اسے پوچھو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، مسلم کی کچھ خبر لو۔ اس نے کہا میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بیان کرو، یہ اپنے محرم لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ جب میں کوفے کی گلی سے نکلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی کا بدلہ بانٹ کر گلیوں میں پھرایا۔ سلام ہو مسلم ابن عقیل پر، لیکن پیروں میں رسی کا پھندا ضرور ڈالا گیا، گلیوں میں ضرور پھرایا گیا، لیکن جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال تو نہیں کیا گیا۔ جب گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، کوئی بہن دیکھ تو نہیں رہی تھی، بیوی نظر تو نہیں کر رہی تھی، بیٹیاں اپنی نگاہوں سے دیکھ تو نہیں رہی تھی، لیکن اللہ اکبر، عصر عاشور کے بعد حسین ابن علی کی لاش پہ گھوڑے مسلسل دوڑتے رہے، اور بہنیں یہ منظر دیکھتی رہی، بیٹیاں یہ منظر دیکھتی رہی، گھر کی خواتین یہ منظر دیکھتی رہی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، روحی و ارواح العالمین لک الحمد، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولجعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔